اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی لاڈلی امتوں میں سے ایک امت تھی، اور حضرت موسیٰ اللہ کے لاڈلے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سے کلام کرنے والا۔ آپ کوہ طور پر جا کر اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے اللہ، جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے علاقے میں فلاں جو کسائی ہے وہ جنت میں تیرا ہمسایہ ہوگا۔ چنانچہ اس کسائی کی تلاش میں حضرت موسیٰ نکل پڑے، اور جب اس کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ کیا ایسا عمل ہے یا کیا ایسا ماجرا ہے جس کی بابت اللہ رب العزت کی ذات نے جنت میں اس کو میرا ہمسایہ بنایا، تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ عام روٹین کے مطابق اپنی دکانداری کر رہا ہے، عام روٹین کے مطابق گوشت بیچ رہا ہے، لیکن جس وقت اس نے جانور کو ذبح کیا تو سب سے پہلے جو اس کا طاقتور اور اچھا گوشت تھا اس کو الگ نکال کر ایک پوٹلی میں بند کر لیا، ایک تھیلی میں بند کر لیا، اور جب اس کا سارا گوشت بک گیا تو اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کیونکہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی بابت اللہ رب العزت کی ذات نے جنت میں اس کو میرا ہمسایہ ٹھہرایا، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کیوں نہ آج کے دن آپ کا میں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اس کے ساتھ ہو لیے۔ جب اس کے گھر میں پہنچے تو وہ آدمی سب سے پہلے وہ گوشت اپنی بیوی کے حوالے کرنے کے بعد ایک کمرے میں گیا اور وہاں سے ایک بڑھیا کو اٹھا کر صحن میں لے کر آیا۔ صحن میں لانے کے بعد اس نے اس کے ہاتھ اور منہ دھلوایا اور اس کی خدمت کے لیے بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں اس کی بیوی نے جب کھانا تیار کر لیا تو اس کو آواز دی کہ کھانا تیار ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے سب سے پہلے وہ کھانا لیا اور کھانا لے کر اس بڑھیا کے پاس گیا اور اپنے ہاتھوں سے وہ نوالے کو اس شوربے کے اندر نرم کر کے اس بڑھیا کو کھلانا شروع کر دیا۔ جب بڑھیا کھانا کھا چکی تو اس نے نگاہیں آسمان کی طرف کی اور ہاتھ بلند کر کے اپنے منہ میں کچھ بولی اور نگاہیں نیچے کر دی۔ اس کے بعد وہ آدمی کھانا لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور اپنی بیوی سے کہا اب باقی بچوں کو اور خود کھانا کھا لو۔ کھانا کھانے کے دوران میں حضرت موسیٰ نے ان سے سوال کیا آپ مجھے بتائیں یہ بڑھیا کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ جب بھی کھانا پکتا ہے تو سب سے پہلے میں اپنی بوڑھی والدہ کو کھانا کھلاتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں اور غذا کو نرم کر کے کھلاتا ہوں کیونکہ اس کے دانت نہیں ہیں۔ تو جب کھانا کھا لیتی ہے تو اس کے بعد وہ آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کے حضور دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بنانا۔ اب وہ بڑھیا ہے، اسے کیا معلوم کہ موسیٰ تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، میں ایک عام سا انسان ہوں، میرا اور موسیٰ کا مقابلہ یا موسیٰ کی نسبت سے میں اس کا ہمسایہ کیسے ٹھہر سکتا ہوں؟ موسیٰ تو نبی ہے تو اس کی نسبت تو نبیوں کے ساتھ ہوگی، جنت میں اس کا مقام تو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ مسکرائے اور کہنے لگے میں ہی موسیٰ ہوں اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جنت میں تم میرے ہمسائے ہوگے، اور سارا ماجرا بیان کیا کہ میں نے کوہ طور پر جا کر اللہ سے سوال کیا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ معزز سامعین، آپ سوچیں گے اور حیران ہوں گے کہ اس قصائی کو یہ مقام صرف اور صرف
اپنی والدہ کی خدمت پر ملا ہے۔ چنانچہ قرآن میں کہا گیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو اور اپنے آپ کو جھکا دو ان کے لیے۔ قرآن میں بارہا کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ماں باپ صرف اگر اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے کا کہیں یعنی شرک کا کہیں تو اس کے علاوہ ان کی ہر بات، ان کی عزت، ان کا اکرام ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔